یہ ہم انجینئرنگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ کھلیں کہ بخاری مسلم میں تو صحابہ کے ایسی واقعات نہیں ملتے. شکرگڑھ گیا. اصل میں نام اس لیے نہیں بزرگوں کے لیتا, کچھ لوگ نہیں پسند فرماتے ان باتوں کو. میں شکرگڑھ گیا, بڑی باکمال شخصیت, بڑی شفقت فرمائی اور مجھے فرمانے لگے بیٹا اس بات کا بڑا دھیان رکھنا, اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے. فرمانے لگے جوانی میں نے بڑی محنت کی اور پھر اللہ نے مجھے فقر عطا فرمایا. دینا تو حضرت کسی کے ذریعے ہوتا ہے نا, اللہ نے پیر و مرشد کے ذریعے. فرماتے فقر عطا ہوا, اور ساتھ پیر و مرشد نے فرمایا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے. شکرگڑھ فرماتے ہیں چلو مثال کے طور پہ حضرت جی آپ کی پنڈی بیعت تھی حضرت. فرماتے ہیں اتوار والے دن میں نے ارادہ کیا کہ اپنے پیر و مرشد کی زیارت کرنے جاؤں. فرماتے ہیں شکرگڑھ سے میں سیالکوٹ آیا, سیالکوٹ سے میں پنڈی والی گاڑی پہ بیٹھا, گاڑی جا رہی تھی. کہتے عصر کی نماز کا وقت آ گیا. کہتے میں نے گاڑی والے سے کہا گاڑی روک, میں عصر پڑھنی, اس نے نہیں روکی. فرماتے میں نے 2-3 بار کہا, اس نے نہیں روکی. کہتے میں تھوڑا سا ذرا غصے میں بولا تو مجھے کہنے لگا حضرت جی ووٹنگ کرا لو, جی نماز پڑھنے والے بہتے نے تو روک دیاں گا, جی تھوڑے نے تو نہیں روکا. اور فرماتے میں نے اٹھ کے کھڑے ہو کے ساری گاڑی کو مخاطب کیا, میں کنے نماز پڑھنی. کہتے صرف 3 بندوں نے میرے ساتھ ہاتھ کھڑے کیے, ٹوٹل ہم 4 ہوئے, اس نے گاڑی نہیں روکی. کہنے پھر انہوں کیا پھر میں کیا ہونا میں گاڑی روک کے دسنا. فرماتے پھر جو عطا ہوا تھا میں نے گاڑی روک لی, گاڑی روک گئی. کہنے نے وہ کنڈکٹر بھی ڈرائیور بھی اتر کے کھڑا ہوا, گاڑی نہیں کی ہوا. کہنے نے میں جناب وضو کیتا, خشوع خضوع نماز پڑھی, آگے گاڑی سے بیٹھا تھا, پھر گاڑی سٹارٹ کر لی, وہ گاڑی ٹور پئی. کہنے میں جس میں پنڈی پہنچے نا اپنے پیروں کا, کہنے نے پیر باہر ہی پہ ٹہلنا مسجد سے, اسے نہ رنگ. اس کہنے نے میں جس ٹائم گیا حضرت نے جاندے کٹ کے چانڈا میرے منہ تے ماری, آپ نے جاتے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا. وہ مجھے فرمانے لگے تجھے اس لیے دیا تھا کہ اللہ کی مخلوق کو پریشان کرے, کیوں گاڑی روکی تم نے؟ مسئلے کے تحت تو گاڑی میں بھی نماز پڑھ لیتا, بعد میں کر لیتا آ کسی نے جنازے پہ جانا تھا, کسی کا انتظار ہو رہا تھا, اس لیے تجھے دیا تھا. ادھر دے واپس. کہنے نے وہ دے آج تک واپس نہیں کیتا آپ نے کوئی. یہ سارے بزرگ کیا آج ناپید ہو گئے؟ ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے بارے میں آپ نے جھوٹ بول. بزرگوں کا سر ہم کریٹیسائز نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ان کے نام پہ جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں. میں نے صحابہ کی کرامات, نبی علیہ السلام کے معجزات بتائے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں. وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قبول کر لی ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا. کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے, اور وہ بھی کرتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اذن دیتا ہے. ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ عصا پھینکا, قرآن میں آتا ہے, تو کیا الفاظ ہیں؟ پیٹ پھیر کے بھاگے جب وہ اژدہا بن گیا. کیوں بھاگے؟ اگر انہوں نے خود بنایا تھا پھر تو انہیں بھاگنا چاہیے تھا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو جائے گا. جیسے چھوٹا بچہ پہلی دفعہ جب نیمبو چاٹتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی, یا بچہ چھوٹا جب پہلی دفعہ ماچس لاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے, آگ نکلتی ہے, اس کا پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا, اس کے بعد وہ عام ہو گیا, جب بھی ہوتا تھا پھینکتے تھے. لیکن جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں, پیچھے فرعونی آ گئے, آگے جھیل ہے, ساتھی پھر کہنے شروع مروا دیتا جنا موسیٰ, آپ پریشان ہو گئے. قرآن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی خوف کھا گئے, خیفتم موسیٰ. پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ یہ موسیٰ یہ عصا پانی پہ مارو راستہ بن جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے خود کیوں نہیں مار لیا؟ ان کو یہی پتا تھا کہ یہ صرف سانپ ہی بن سکتا ہے, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کام بھی کر سکتا ہے. ہائے 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 انجینئر صاحب کیا بات ہے, سبحان اللہ. سر قرآن میں سے کیا کیا رزلٹ نکل رہے ہیں. وہ ڈرے کیوں؟ وہ ڈرے اسی لیے کہ ان کو یہی پتا تھا یہ کر سکتا ہے, اور ان کو پتا تھا یہ وہی کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اسے کہا ہوا ہے. میں اپنے مرضی سے اس سے یہ کام نہیں لے سکتا کہ اس نے یہ کام بھی کر دینا ہے وہ, اور اس نے کرنا بھی, کوئی مار کے بھی دیکھ لینا نا سر, کچھ بھی نہیں سی ہونا. وہ اسی وقت ہی ہونا تھا جب اللہ نے وہی کے ذریعے اس کو آرڈر کرنا تھا, تو راستہ بنا ہے. اور 10 کمانڈمنٹ فلم میں انہوں نے وہ باقاعدہ سین فلمایا. تو سر یہ باتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ قرآن و سنت کا دین اور بابوں کا دین اور, کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور. یہ سارے بزرگ کیا آج ناپید ہو گئے؟ ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے بارے میں آپ نے جھوٹ بول. بزرگوں کا سر ہم کریٹیسائز نہیں کر رہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ان کے نام پہ جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں. یہ بزرگ جو 1965 میں بم پکڑتے رہے, ہماری 65 کی جنگ میں داتا صاحب خود جو ہے وہ جنگ میں لڑ رہے تھے, خود داتا صاحب. اور یہ باتیں جرنلوں نے لکھی ہیں جو جرنل ہیں اس زمانے کے. گاسی دیکھتے سو کوئی سبز چولے اللہ تے سفید داڑھی شریف والا بابا ادھر گولا آندا ہے پھڑ کے مس کر دیتا ہے. تو پاکستان کے لیے جنگ ہو داتا صاحب آ سکتے ہیں, ناموس رسالت کا مسئلہ ہو داتا صاحب ادھر لڑتے رہیں گے. جب ضرورت آئی کہ پاکستان میں 10 سال تک خود کش حملے ہوتے رہے, بزرگوں نے بم پکڑنے چھوڑ دیے. ناراض ہو گئے کیا؟ آپ کو پتہ ہے نا, یہی لاہور والے مزار کے اوپر بم ہوا, پھٹا, 55-60 لوگ شہید ہوئے. اس وقت تو بزرگ کوئی کام نہیں آئے کہ جو اپنی قبر سے نکل کے راوی کے پل پہ بم پکڑتے تھے, اپنے مزار والا بم نہیں ان سے پکڑا گیا. جعلی, جھوٹ, سب جھوٹ ہے. اب کبھی میں نے بتایا میڈیا کی وجہ سے کوئی چیز کوئی نہیں کر کے بتا سکے گا, کیونکہ پہلے بھی کوئی نہیں تھا, مشہور کیا ہوا تھا انہوں نے, کیا کچھ نہیں کر کے. وہ جی بزرگاں نے کراچی والا سمندر روکیا ہے, اور کراچی کی ساری سیوریج باہر آ جاتی بارش کے اندر, وہ نہیں روکی جا رہی. سمندر سے تو سیوریج روکنا
آسان کام ہے نا. اللہ نہ کرے سمندر آ جائے, میں تو ڈردا ہاں, ورنہ تو میں مطلب بدوا بھی دے رہا کہ ایک بار چڑھے تو پتہ لگے کہ رکتا ہے کہ نہیں رکتا. تو سر یہ, اور بلکہ مجھے یہ جب سارے دھماکے ہوئے نا تو مجھے ایک بندے نے ٹیکسٹ میسج کیا کہ آج پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا اولیاء اللہ کے مزارات کی حفاظت کے لیے. میں نے کہا دیکھو, میں نے اس کو پھر جواب لکھا, میں نے کہا کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی حفاظت کرتے تھے, آج آپ ان کی حفاظت کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں, تو اب ان اولیاء کا کیا کرنا ہے آپ نے. تو پھر میں نے اس کے ساتھ لکھا کہ آپ پریس کلب کے سامنے احتجاج کی بجائے نا ان مزاروں کے اوپر احتجاج کریں کہ سر کی ہو گیا, کتنے رہ گئے ہو, اڑتے ساڑھے نکو واگ کے منہ پہ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ باتیں اللہ کے لیے آپ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کا کہیں دعویٰ نہیں ہے. اللہ نے تو اپنے سامنے خانہ کعبے پہ چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے یزید کے مسئلے میں, اور حسین کو شہید ہوتا بھی دیکھا ہے. دنیا بقدر ایفٹ ہے, لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ ہے. دے پکڑے چھڑائے محمد تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. رب نپ لیا تے حضور چھڑا لین گے, جی حضور نے نپ لیا تو تے بچ کوئی نہیں ہونی. جناب خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں بزرگ, وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو روح کھولی سی. کتنا مشہور واقعہ ہے وہ جی, روح لے کر کھولی. خدا کا نام لو میرے بھائی, کچھ نہیں ہو سکتا. میں اس پہ ایک چھوٹی سی انجینئرنگ کر دیتا ہوں. حضرت جندب ایک صحابی تھے, ولید بن جو عقبہ تھا جو حضرت عثمان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا, اس نے کوفے کی جامع مسجد میں نا وہ مداری بھی بلوا کے تماشا بھی کرواتا تھا, ٹھیک ہے. ایک دن اس نے ایک جادوگر بلوایا ہوا جو جس کا کلیم تھا کہ میں گدھے کے منہ کی طرف سے داخل ہو کے اس کے اخراج والی جگہ سے باہر نکل کے دکھاؤں گا, میں مردے کو بھی زندہ کر دوں گا. یہ واقعہ امام علی علیہ السلام ایک فلم بنائی ہے ایران والوں نے حضرت علی کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر, اور جس میں حضرت عثمان کے بھی یعنی وہ 4-5 سال خلافت کے آخری بنتے, اس میں انہوں نے یہ فلمایا ہے واقعہ. تو وہ تماشا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ جادوگر, وہ پھر وہ کہتا ہے جی لاؤ جی, وہ کہتا ہے جی آپ کو بندہ لاؤ, میں اس کو قتل کر کے زندہ کروں گا. تو وہ 2 قیدی پیش کیے جاتے ہیں, تو وہاں پہ وہ صحابی انٹر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ولید تیرا ستیہ ناس ہو, یہ تو کیا کر رہا ہے, تیری عقل مانتی ہے کہ اس طرح یہ ہو سکتا ہے. وہ صرف ایک دجال والا معاملہ ہونا ہے, وہ بھی ایک دفعہ ہی ہونا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش, اس کے علاوہ تو کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کر کے دکھائے گا. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس جادوگر کے ہاتھ سے تلوار پکڑ کے اس جادوگر کا سر کاٹ دیتے ہیں وہاں پہ. جادوگر کی سزا بھی یہی ہے, وہ کافر بھی تھا اور جادوگر بھی تھا, اور کہا اب اس کو کیا اپنی خود زندہ ہو کے بتائے. ہائے ہائے ہائے, پھکی دی تھی جڑا مردے نو زندہ کرتا ہے, آپ زندہ ہو کے دسے. تو سر اگر یہ سارے بزرگ جو مردوں کو زندہ کرنے والے دعوے ہیں, آپ یہ بزرگ ہمارے سامنے لے آئیں, ہم ان کو شہادت کے رتبے تک پہنچائیں گے. پہلے اسٹامپ پیپر پہ ان سے لکھوائیں گے کہ ہم آپ کو